السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ العلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ شعبان کا نصف مہینہ گزر گیا ہے. آج 15 ماہ رمضان المبارک ہے اور ہم اپنے پروگرام کی ابتدا انوار قرآن کی قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 سے کر رہے ہیں، جس میں ارشاد رب العزت ہے: آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کی آمد و رفت میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، وہ جو خدا کی یاد کرتے رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کروٹ کی حالت میں اور غور و خوض کرتے ہیں آسمان و زمین کی خلقت میں. وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ان کو غلط طور پر نہیں پیدا کیا ہے، تیری ہستی پاک ہے، ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 24: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. سورہ جمعہ آیت نمبر 5. وہ لوگ جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو برداشت نہ کیا، مثل گدھے کے ہیں جس کی پشت پر کتابوں کا بار لدا ہوا ہو. کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جو خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور خدا جبری طور پر ظالمین کو راہ راست پر نہیں لاتا. سامعین کرام، ہم اس مقدمے کو جو صحیفہ کاملہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب پر شیخ طنطاوی مفتی اعظم مصر اور جامعہ ازہر کے ویسی نے لکھا ہے، یہ ان کے آخری کلمات ہیں. قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیا ہے. جن آیات کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، ان آیات سے آپ یہ لگائیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ فکر اور تدبر کے لیے ہے، کہ اس کی آیات میں انسان فکر کرے، تدبر کرے، عقل و خوض کرے، عقل سے کام لے اور اللہ کی نشانیوں کو پہچانے اور ان نشانیوں کو پہچان کے اس کا اقرار کرے اور اس کے اوپر عمل کرے. اب امام سجاد علیہ السلام اسی ذیل میں آپ کی دعا دیکھیں: اللہم انی اسألک خوف العالمین وخشوع العابدین وعبادت المخلصین واخلاص الخاشعین ویقین المتوکلین وتوکل الفائزین وفوز المکرمین وتفکر الذاکرین وذکر المخبتین واخبات المستقیمین واستقامت المہتدین وہد المسلمین واسلام المومنین. خداوندہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں صاحبان علم کا خوف اور عبادت کرنے والوں کا خشوع و خضوع اور خلوص رکھنے والوں کی عبادت
اور خشوع رکھنے والوں کا اخلاص قلب، توکل رکھنے والوں کا یقین، بزرگ مرتبہ لوگوں کی کامیابی اور ذکر الہی کرنے والوں کا غور و خوض۔ یہ امام کی دعا ہے۔ پہلے میں نے قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں اور اب یہ امام کی دعا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری دعا ہے، اللہم اجعل لی قلبا یخشاک کانہ یراک حتی یلقاک یا رب السماوات المبنیات وما فیہن من النور والظلمات ویا رب الارضین المبسوطات وما فیہن من الخلائق والبریات ویا رب الجبال الراسیات ویا رب الریاح الداریات ویا رب السحاب الممسکات المنشیات بین الارضین والسماوات ویا رب النجوم المسخرات فی جو السماء مخافیات وبادیات ویا عالم الخفیات ویا سامع الاصوات۔ خداوندہ میرے لیے ایسا دل قرار دے جو تجھ سے ڈرتا ہو، اس طرح گویا اس نے تجھے دیکھا ہے، یہاں تک کہ تجھ سے ملاقات کرے۔ اے مالک، آسمانوں کے ان تمام چیزوں کے جو آسمانوں کے اندر ہیں، روشن ہوں خواہ تاریک، اے مالک کشادہ زمینوں کے اور تمام اس مخلوق کے جو اس زمینوں کے اندر ہے، اے مالک مضبوط بنیاد والے پہاڑوں کے، اے مالک چلنے والی ہواؤں کے، اے مالک ان بادلوں کے جو زمین میں اور آسمان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، اے مالک ان ستاروں کے جو آسمان میں تیرے تابع ہیں، خواہ پوشیدہ ہوں خواہ ظاہر ہے، مخفی باتوں سے خبر اور آوازوں کے سننے والے۔ یہ طریقہ، یہ انداز ایک معصوم امام کا ہے جو فرزند ہیں حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت زہرا کے، یعنی فرزند امام حسین حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کے، اور یہی انداز آپ کو تمام دعاؤں میں ملے گا۔ آخر میں خط کے ایک نصیحت ہے جو شیخ طنطاوی ہند و پاک کے عوام کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، خداوندہ یہ تیری کتاب موجود ہے، قرآن اور یہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک بزرگ ہستی کے ارشادات ہیں۔ یہ دونوں کلام، وہ آسمان سے نازل شدہ کلام اور یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے صدیقین میں سے ایک صدیق کی زبان سے نکلا ہوا کلام، دونوں بالکل متفق ہیں، دونوں کا انداز ایک ہے، دونوں کا انداز گفتگو، انداز نصیحت ایک ہے۔ اے فرزندان اسلام، اب میں بلند آواز سے پکارتا ہوں ہندوستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں، اے فرزندان اسلام، اے اہل سنت، اے اہل تشیع، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مواعظ سے سبق حاصل کرو؟ یہ دونوں تم کو بلا رہے ہیں ان علوم کے حاصل کرنے کی طرف جن سے عجائبات قدرت منکشف ہوتے ہیں، خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پہلے ان علوم کو حاصل کرو، انہی کے حاصل کرنے کا تمہیں قرآن اور پیشوایان مذہب کے ارشادات میں حکم ملا ہے۔ جب تم ان دونوں میں کامل ہو جانا، پھر دوسرے امور کی طرف توجہ دینا، تفرقہ انگیز مباحث سے باز آؤ، ان ہدایات پر عمل کرو، ان امور سے استفادہ کرو اور سورج کے نیچے زمین کے اوپر اپنے زندہ رہنے کا سامان کرو۔ شیخ طنطاوی جوہری مصری۔ میں نے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا ایمان، عقیدہ، مسلک الگ ہے، مگر جب ان کے سامنے امام علی ابن الحسین کی دعاؤں کا ذخیرہ پیش کیا گیا، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، محض حیرت میں پڑ گیا، کیا یہ کسی بشر کا کلام ہے؟ یہ معرفت پروردگار عالم کے بارے میں ہے، یہ قرآن کے بارے میں فکر ہے، اللہ کے اوصاف کا اس صورت سے تذکرہ، اور بندے کو اللہ سے ملانے کا طریقہ،
عام بشر کے امکان میں نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ قرآن و اہل بیت کے بغیر دنیا کامیاب نہیں ہے۔ نہ قرآن اکیلے کافی ہے، نہ اہل بیت، دونوں کا ساتھ ضروری ہے۔ اسی لیے حضور نے وصیت فرمائی ہے، قرآن و اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کی اتباع، ان دونوں سے تمسک، ان دونوں کو اختیار کرنا تمہارے لیے واجب و لازم ہے۔ نہ قرآن بغیر اہل بیت کے رکے گا اور نہ اہل بیت قرآن کے بغیر رکیں گے۔ دونوں میں سے دونوں کو ساتھ لوگے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اب ایک دوسرے استاد ہیں محمد کامل حسین، جو جامع مصر کے اندر پروفیسر ہیں اور کتاب الادب فی مصر الاسلامیہ اور مروان ابن ابی حفصہ کے مصنف ہیں۔ یہ انہی نے مضمون امام علی بن الحسین علیہ السلام کی شان اقدس میں لکھا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ فرزدق نے امام زین العابدین علیہ السلام کی تعریف کا حق ادا کر دیا ان شعروں میں، جس کا مضمون یہ ہے؟ وہ ایک پورا واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ کے شاعر تھے، خلیفہ وقت کے شاعر تھے یا گورنر کے شاعر تھے۔ عبد الملک ابن مروان اس کا درباری شاعر تھا۔ حج پہ گیا، امام زین العابدین علیہ السلام بھی تشریف لے گئے حج پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حرم الہی میں نہ کسی کو آپ دھکا دے سکتے، نہ ہٹا سکتے، نہ آپ اپنا جاہ و حشام و جلال دکھا سکتے ہیں۔ یہ گیا، اس نے خواہش کی کہ میں حجر اسود کا بوسہ دوں۔ بہت کوشش کی مگر حجر اسود تک پہنچا نہیں پایا اپنے کو۔ جو اس کے غلام اور جو اس کے لاہ و لشکر تھے وہ بھی یہ کام انجام نہ دے سکے۔ ایک جگہ بیٹھ گیا، حجاج کا نظارہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد امام علی بن الحسین علیہ السلام آئے۔ مجمع نے راستہ دینا شروع کیا، مجمع چھٹنا شروع کیا، جیسے ان کے آگے کوئی چل رہا ہے جو راستہ بناتا جا رہا ہے۔ امام علی بن الحسین علیہ السلام حجر اسود کے پاس گئے، بوسہ دیا۔ یہ پہچانتا ہے امام کو، ایسا نہیں ہے کہ جانتا نہیں ہے۔ حیران ہوا، میں خلیفہ وقت، میرے ساتھ لاہ و لشکر، یہ جاؤ حشم، اور مجھے کوئی راستہ دینے کو تیار نہیں، حجر اسود کے پاس میں جا نہیں سکا۔ یہ کون ہے؟ پہچانتا ہے مگر تجاہل عارفانہ۔ کون ہے یہ؟ جن کے لیے اپنے آپ راستہ بن گیا، جیسے کوئی راستہ دے رہا ہو۔ مجمع خود بخود احترام میں ہٹتا جا رہا ہے، اور بڑے آرام اور اطمینان سے امام سجاد علیہ السلام حجر اسود کے پاس پہنچے، بوسہ دیا۔ جب اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ وہ فرزدق جو وظیفہ خوار تھا، جو خلیفہ کے وظیفے پہ پلتا تھا، درباری شاعر تھا، ہر وقت ان کی اداؤں پر اشعار کہتا تھا۔ فوراً کیا کہتا ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والہل والحرم۔ یہ وہ ہیں جن کے پیروں کی چاپ پر سرزمین مکہ پہچانے ہوئے ہے، اور خانہ کعبہ اور اس کے حل و حرم سب ان سے واقف ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ یہ اس ہستی کے فرزند ہے جو خلق خدا میں سب سے بہتر تھی۔ یہ متقی، پاکیزہ، پاک اور مشہور روزگار ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اب یہ ان اشعار میں اپنا تبصرہ لکھ رہے ہیں۔ فرزدق اپنے ان شعروں میں ایک شمع بھی نظم نہیں کر سکا، بلکہ مجھے تو ملتے ہی نہیں وہ الفاظ جو میرے دلی خیالات کا اظہار کر سکیں۔ یہ تبصرہ کرا ان اشعار پر جو فرزدق نے کہے، اور اب یہ اپنے دل کی کیفیت بیان۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی دوسرے مسلک کے ہیں، مگر جو امام علیہ السلام کی محبت، جو ان کا علم، جو ان کا تقوی، جو ان کا زہد،
جو ان کی عبادت، جو ان کی بندگی ہے، وہ سامنے ہے ان کے۔ اس امام کی عظمت کے بارے میں جس نے ایک طرف عرب قوم کے محاسن اخلاق اور ان کے مذہبی کمالات کو حاصل کیا، دوسری طرف ملک عجم کی سلطنت اور اس کی عزت کے جوہر کا حامل ہوا، اس صورت میں کوئی بیجا نہیں کہ ان کو ابن الخیرتین، دو منتخب قوموں کا فرزند کہا جائے، کیونکہ آپ کے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں میں سے دو ہی قوموں کو منتخب کیا ہے، عرب میں قبیلہ قریش اور غیر عرب میں فارس، اور بہت سے ایرانیوں نے اس حدیث کو اپنے لیے محل نازش میں پیش کیا ہے۔ ماہیار دیلمی، یہ ایک شاعر تھا جو علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، ان کا شاگرد تھا، اسی زمانے میں تھا۔ وہ اسی حدیث کو لیتا ہے اور پھر اپنی تعریف خود کرتے ہوئے کہتا ہے، قد قبضت المجد من خیر اب وقبضت الدین من خیر النبی وضممت الفخر من اطرافہ سودد الفرس وبدین العرب، میں نے عزت و بزرگی بہترین باپ دادا سے حاصل کی اور دین کی عزت بہترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی، پس مجھے ہر حیثیت سے فخر کا موقع حاصل ہو گیا، عزت خاندانی فارس کی اور دینی عزت عرب کی۔ یہ انتہائی فخر کی بات ہے۔ اب یہاں یہ بتاتا چلوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے والد گرامی امام حسین ابن علی علیہ السلام ابن علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا کے فرزند جو بیٹی ہیں جناب رسول خدا کی، یعنی باپ کی طرف سے سلسلہ نسب خاتم النبیین، سید المرسلین، فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ماں کی طرف سے جناب شہر بانو جو بادشاہ ایران، جن کا سلسلہ نوشروان عادل تک پہنچتا ہے، ان کی یعنی نوشروان عادل بھی اپنے عدل کی بنا کے اوپر مشہور تھا فارس میں، اور جناب رسول خدا خاتم النبیین سید المرسلین۔ تو اب اسی کو خود جناب رسول خدا کی حدیث کہ اللہ نے پوری دنیا میں دو قبیلوں، دو خاندانوں کو منتخب کیا، عرب میں بنی ہاشم اور فارس میں یہ نوشروان عادل کا خاندان، اور ان دونوں میں ماں کی طرف سے نوشروان عادل کی اولاد میں امام اور باپ کی طرف سے جناب رسول خدا کی نسل میں۔ تو یہاں جو فارس کا شاعر ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فخر کرتا ہے کہ میں پیدا ہوا فارس کے اندر، میرا قبیلہ فارس ہے، اور دین ملا مجھے کس سے؟ اہل بیت اطہار سے، جناب رسول خدا کی لایا ہوا دین۔ تو میرے لیے فخر ہے کہ دین عرب سے لیا اور نسب جو ہے وہ کہاں سے لیا؟ فارس سے لیا۔ تو یہ دونوں چیزیں میرے لیے باعث فخر ہے۔ تو اس نے تو لیا ہے دین، مگر جو دینے والے دین کے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ امام سجاد علیہ السلام۔ کتنا اعلیٰ نسب ہے، ان کے نسب کے مقابل کوئی ہے ملعون جو آئے؟ یہ انتہائی فخر کی حد ہے۔ ایک شاعر پیش کر رہا ہے، کون مہر دل میں جس کی دنیاوی عزت صرف اتنی ہے کہ وہ ملک فارس کا ایک مجوسی شخص تھا، کسی شاہی خاندان سے بھی نہ تھا، پھر اپنے استاد سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام لایا تو دوسرے اسلام لانے والے غلاموں کا اسے بھی درجہ حاصل ہو گیا، نہ اس کو خاندانی کوئی امتیاز ہے، نہ اسلام میں کوئی خاص درجہ، لیکن باوجود اس کے اپنی دو خصوصیوں کے اجتماع پر فخر کرتا ہے۔ میں خاندانی حیثیت سے فارس النسل ہوں اور دینی حیثیت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کا پیرو۔ پھر اب میں کیوں نہ کہوں اس ہستی کے بارے میں جس کا دادا خود مسلمانوں کا رسول اور نانا خود ملک فارس کا بادشاہ کسریٰ۔ وہ کون زبان ہو سکتی ہے جو اس بزرگوار کی عزت و بزرگی کی حد بیان کر سکے؟ یہ ہستی امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی ہے، جن کے بارے میں فرزن کہا اذا راسو
قریش قال قائلها الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، جب قبیلہ قریش کے لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو کہنے والے کہہ اٹھتے ہیں بس اس شخص کی عزتوں پر عزت کی انتہا ہے، بلکہ میرا تو خیال یہ ہے، میں یہ کہوں اس عظیم اخلاق پر خلق کی انتہا ہے، ان کی خاندانی شرافت پر شرافت کی انتہا ہے۔ اگر زبان یا ارادے اور مجھے الفاظ ملیں جن سے میں مطلب ادا کر سکوں تو پھر بھی میں یہ کہوں گا یہ کم تو تعریف ہے امام سجاد علیہ السلام اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے لوگوں کو تعجب ہو یہ دیکھ کر کہ ایک سنی عالم، مضمون نگار، ائمہ شیعہ میں سے ایک امام کے بارے میں اس طرح کے خیالات ظاہر کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے میں اگرچہ ایک ایسے شہر میں پیدا ہوا ہوں جسے سنی مذہب سمجھا جاتا ہے اور ایک ایسی جماعت میں جو امام شافعی وغیرہ کے مذہب کی پیروکار ہے، لیکن میں نے اپنے سنی شہر کو اس کے تمام لوگوں میں ہر طبقے اور جماعت کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کی بے پناہ عزت کرتے ہیں، ائمہ شیعہ کی عظمت کے اسی طرح قائل ہیں جس طرح شیعہ ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور محمد ابن ادریس شافعی خود فرما کے گئے ہیں یا راکباً قف بالمحسب منی واہتب بساکن خیفہا والناہز، اے جانے والے ناقے پر سوار، ذرا سرزمین مکہ پر مینا کے قریب ٹھہر، اور جو ادھر ادھر لوگ ہیں انہیں پکار کر کہہ دے صبح کے وقت، اس وقت جب حاجیان کعبہ مینا کی سرزمین پر جمع ہوتے ہیں، اتنی ساہرن اذا فاض الحجیج الی منا فائزن کما نظم الفرات الفائض، اتنی کثرت سے کہ جیسا بہتا ہوا موج زن دریا ان سب سے کہہ دے کہ ان کانا رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضیون، اگر آل رسول کی دوستی کا نام رافضی ہو جانا ہے تو جونوں جہان گواہ رہیں میں رافضی ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد ابن ادریس شافعی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی فتنہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ خطرناک معلوم نہیں ہوتا کہ شیعہ سنی آپس میں افتراق ہو۔ ہم سب ایک دین کو مانتے ہیں جس کا نام ہے اسلام، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اقرار ہم دونوں فرقے کرتے ہیں، سرور انبیاء خاتم المرسلین آپ ہیں، آپ کے اہل بیت طاہرین کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں، جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب تک ہم اس نقطے پر قائم ہیں تو یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم سب کو ہمدست ہونا چاہیے اور اس راستے میں جہاد کرنا چاہیے، اپنے دین کی حفاظت میں، اس کو ترقی دینے میں، اور اس مشترک نقطے کی طرف سب کو دعوت دینا چاہیے، اس راستے میں جہاد کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ایسی اختلافی باتوں میں پڑیں جو تفرقہ اندیزی کا باعث ہو، صرف ذاتی اغراض اور شخصی مفاد کی خاطر۔ اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار ہوتے تو آپ نے دنیا کو طلاق دے دیا، اس کی آرائشوں پر کوئی توجہ نہ کی۔ اگر آپ یہ کہتے ہوئے ہوتے یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو فریب دینا، تو آج اسلام کی شان ہی کوئی دوسری ہوتی، مسلمانوں کو آج عزت حاصل ہوتی جس کے مثل کوئی عزت ہو نہیں سکتی، لیکن دنیاوی خواہشوں اور ہوا و ہوس نے مسلمانوں کو اسلام کے بلند مقصد سے ہٹا دیا، انہیں توحید و ایمان کی حقیقت سے دور کر دیا۔
جس کی وجہ سے ان میں فرقہ بندیاں ہو گئیں، مختلف جماعتیں قائم ہو گئیں جو آپس میں تصادم کرتی رہتی ہیں، جس سے مسلمانوں کی عزت ذلت کے ساتھ بدل گئی اور قوت حاصل ہونے کے بعد ان میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ میں نے یہ لکھ ڈالا اس حالت میں کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے جو حجم کے لحاظ سے تو چھوٹی ہے مگر قدر و قیمت میں بہت بڑی ہے۔ یہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی بعض دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ مجھے آرزو تھی کہ میں ان دعاؤں کی نسبت لکھتا اور بتلاتا کہ ان میں کتنی روشن دلیلیں موجود ہیں اس بات کی کہ زین العابدین علیہ السلام مثل دوسرے اہل بیت طاہرین کے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی روح کے حامل اور عبادت و پرہیزگاری میں آپ کے تابع تھے، لیکن مجھے وہ الفاظ کہاں مل سکتے ہیں جو یہ میرے تاثرات کو ظاہر کریں اس وقت جب میں ان معجز نما کلمات کو پڑھتا ہوں، جن کی تشریح میں زبان عاجز ہو کر ٹھہرتی اور عقل حیران ہو جاتی ہے اور قلم لرزہ بر اندام ہو کر رک جاتا ہے۔ لہذا اس موقع پر میں صرف اپنے عجز اور کوہتا بیانی کا اعتراف ہی کر لینا اچھا سمجھتا ہوں، بنسبت اس کے کہ میں قلم اٹھاؤں اور موضوع کے حق کو ادا نہ کر سکوں، کیونکہ میرا تاثر اور قلبی احساس حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے پڑھنے کے موقع پر میری طاقت اظہار سے بالاتر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن مجھے ایک اور امر کی طرف توجہ پیدا ہوئی، وہ یہ کہ میں دیکھتا ہوں ہمارے انشا پرداز اور ادبی مورخین، قدیم شعراء اور نثر نگاروں کے آثار کے مطالعے، درس و تدریس کی طرف متوجہ ہیں۔ انہوں نے نثر میں اس ہنرمندانہ طرز تحریر کو اختیار کیا ہے جسے انشا پردازوں نے مقرر کیا ہے اور اس طرح آراستہ کیا ہے کہ وہ بالکل قدرتی اور فطرتی حسن ادا سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس میں رنگ برنگ کے علم، بدیع، بیان کی زینتیں اور سجاوٹیں بھر دی ہیں جو کسی طرح تکلف و تصنع سے خالی نہیں ہیں اور طبعی حسن کے کسی طرح مطابق نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے دعاؤں کے ایسے ادبی آثار کو چھوڑ رکھا ہے جو عربی ادب کے معجزات میں شمار کرنے کے قابل ہیں، اس لیے کہ وہ دعائیں جو ایک پاکیزہ اور صاف نفس سے برآمد ہوئی ہیں، وہ امام کا نفس ہے اور مخاطب بھی ایک پاک اور صاف نفس ہے اور وہ خدائے بزرگ کی ذات ہے، اس لیے وہ حقیقتاً ایک قلبی احساس ہے جو خدا کی طرف سے اس کے بندے کو عطا ہوا ہے اور جس کے ساتھ بندہ اپنے خدا کی جانب متوجہ ہوا، اس لیے ان مذہبی دعاؤں میں ایک بلند مثال ہے۔ جذبہ دینی کے وحی اور تقوی کے الہام اور دو تقوی کی آواز کی، ان میں ایک شیریں موسیقیت بھی ہے جو روح جذب کرتی ہے، کانوں کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور دل اس کے جذاب معانی اور وقی الفاظ کے سننے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو روب و جلال سے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، زبور احکامات کی کتاب نہیں ہے، دعاؤں کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لحن داؤدی مشہور ہے، جب زبور کی تلاوت حضرت داؤد فرماتے تھے تو پرندے جمع ہو جاتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں جب امام زین العابدین علیہ السلام ان دعاؤں کو پڑھتے ہوں گے تو یقیناً در و دیوار سے یا تو مدح و ثنا کی آواز آتی ہوگی یا گریے کی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں اللہ نے یہ اثر پیدا کیا ہے، تصور کر سکتے ہیں آپ؟
دیکھیں اب یہ اپنے تبصرے میں لکھ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کیسے پروردگار عالم کی تعریف کر رہے ہیں اپنی دعا میں. الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ وحتجب عن الابصار بالعزہ واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیت ولا الاوہام تبلغ کنہ عظمت تجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتقدس بالحسن والجمال وتمجد بالفخر والبہاء. ستائش ہے اس خدا کے لیے جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر جلوہ افغان ہے، اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے پوشیدہ ہے، تمام چیزوں پر اپنی قدرت کے ساتھ قابو رکھتا ہے. پس نہ آنکھیں اس کے مشاہدے کی تاب رکھتی ہیں، نہ توہمات اس کی عظمت کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. وہ عظمت و بزرگی کے ساتھ جبروت کا مالک ہے، عزت، احسان اور جلالت کے ساتھ خلق پر مہربان ہے، حسن و جمال کے ساتھ نقائص سے مبرہ و منزہ ہے، اور فخر و بلندی کے ساتھ بزرگی صفت کا مالک ہے. تم نے عربی کلام میں کبھی جاویدانہ کیفیت اس کلام سے کبھی زیادہ دیکھا ہے؟ اور کوئی کلام جو اپنے خوشنما الفاظ بڑے معانی کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے، نفس انسانی کو ان بلند مرتبوں تک پہنچائے جن میں صرف پاک و پاکیزہ اور ہوا سے دنیا سے خالی اور صاف دل ہی پہنچ سکتے ہیں، اس کلام سے زیادہ سنا ہے؟ یہ ہے دینی ادب جس سے دل چاشنی گیر اور لذت اندوز ہوتے ہیں، اس کی بلندی کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، کان ان کو سنتے ہیں تو اس کے نغموں کے ساتھ مترنم ہو جاتے ہیں، اور عقل ان کے معنی پر غور کرتی ہے اور ایک دوسری فضا میں جو اس فضا کے علاوہ ہے پرواز کرنے لگتی ہے. اس کے باوجود دنیا بدیع الزماں اور حریری اور ابو نواس اور متنبی یہ عربی کی کتابیں ہیں ادبیات کی، گرویدہ ہو رہی ہے. کہاں دینی ادب، کہاں ان لوگوں کا ادب؟ لفظ و معنی دونوں حیثیتوں سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے، خود ادبی رنگ کے لحاظ سے بہت بڑا تفرقہ ہے. ادبا کو چاہیے یہ ادیبوں کے لیے، شاعروں کے لیے، وہ اس جلیل المرتبت ادبی سرمایہ کی طرف متوجہ ہوں. یقیناً ان کو میں بہت بڑا خزانہ ان کو دستیاب ہوگا جو اب تک زمین کے نیچے دفن ہے. خیال فرمایا؟ یہ امام کی دعاؤں کو سن کر کے یہ تاثرات ہیں ان علماء کے جن لوگوں نے امام علیہ السلام کو یہ دعائیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ خود اندازہ کریں ماہ رمضان میں جو چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ پڑھتے ہیں کیا لذت ملتی ہے. اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کے ایمان کو کیا تازگی ملے گی، آپ کے ذہن کو کتنا سکون ملے گا، قلب کو کتنا سکون ملے گا اور سرور ملے گا، اور آپ ایک الگ فضا میں پرواز کرتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے. آئیے یہ سرمایہ جس کو زمین میں دفن کر دیا علماء نے چھوڑ دیا یہ کہہ کر کے کہ یہ شیعوں کے امام کی دعا ہے. یہ وہ علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک کسب علم میں گزار دی ہیں، یہ ان کے تاثرات ہیں. سوچ سکتا ہے کوئی؟ زندہ مثال آپ کے سامنے ہے. دو چیزیں مشاہدے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہابیزم کی سالانہ 35,000 کتابیں شائع ہوتی ہیں. اربوں ڈالر جو ہے وہابیزم کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اور آپ کسی ایسے آدمی کو تلاش کریں جس کی برین واشنگ کی گئی ہو، وہابیت کے تالاب میں غسل دیا گیا ہو اور مکمل وہابی ازم کا وہ پیروکار ہو.
ایک مرتبہ اس کو یہ سعادت مل جائے کہ مدینے چلا جائے، اور ایک مرتبہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سامنے سے گزر جائے، جو موجودہ کیفیت ہے۔ جب وہ جائے گا تو بائیں طرف قبریں ہوں گی، اور وہ ایک سائیڈ سے داخل ہوگا اور دوسری سائیڈ بقی ہوگی جدھر وہ نکلے گا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر اس کے بائیں طرف ہوگی۔ جس وقت وہ حضور کی قبر کے پاس پہنچے گا، اس کی کیفیت اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، وہ عشق رسول میں اپنے کو بے قابو کر لے گا، اور اس کا دل یہ چاہے گا کہ ایک لمحے کے لیے اس جالی کو صحیح ہاتھ لگا لے۔ اب وہاں ایک سے ایک حرام خور کھڑا ہوا ملے گا، بدعت حرام، بدعت حرام، بدعت حرام، اور وہ لکڑی لیے ہوئے ہر ایک کو ہٹا رہا ہوگا، اور یہ منظر وہ دیکھ لے کہ جس کو مکمل طریقے سے کٹر وہابی بنایا گیا ہو، وہ پورے برسا برس کی محنت جس میں اس کو وہابیزم کی تعلیم دی گئی، وہ اس لمحے، یہ اعجاز ہے قبر مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ وہ سب بھول کر کے عشق رسول میں سمٹ کے وہ لعن و تان کرے گا ان لوگوں کو جو وہاں کھڑے ہوئے بدعت و حرام کر رہے ہیں، اور ان سب کے اوپر وہابیت کا جنازہ نکل جائے گا اس ایک لمحے میں۔ یہ معجزہ ہے جو لا تعداد مرتبہ ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے۔ بہت سے حضرات سے ملاقات ہوئی ہے جن کو پیسے کے ذریعے خریدا گیا، وہاں جاب دیا گیا، ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ جاب کرنے کو تیار نہیں، اس پیسے کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کے لیے اور ایک دوسرا مشاہدہ، ہم جب اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں تو ہماری مسجدیں بٹی ہوئی ہیں، محلے بٹے ہوئے ہیں، گلیاں بٹی ہوئی ہیں، ہر دکان سے لینا پسند نہیں کرتے، یہ آپ کو ملے گا۔ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، آنا ایک دوسرے کو پسند نہیں ہے، ایک دوسرے کی مسجد میں ایک دوسرے کے یہاں کھانا پسند نہیں ہے۔ یہی جب احرام باندھ کے خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں تو ان کے وہ تمام عادات و اطوار ختم۔ اب یہ کسی سے نہیں پوچھتے آپ کس قبیلے سے ہیں، کہاں سے ہیں، کیا ہے۔ معلوم بھی ہے جو ہاتھ کھولے ہوئے ہیں وہ شیعہ ہے، جو ہاتھ باندھے ہوئے وہ نماز ہے، جس کا شانہ جو ہے وہ ننگا ہے احرام سے وہ سنی ہے، اور جو پورا تولیہ لپیٹے ہوئے وہ شیعہ ہے۔ یہ عام پہچان ہے۔ نماز جماعت ہوتی ہے حرم کے اندر، ہاتھ کھولے ہوئے شیعہ ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے سنی ہے، سنی پیش نماز ہے، سب پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی دعا بدعت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو سب بوسے دے رہے ہیں، پردے کو بوسے دے رہے ہیں، اپنا بدن جو ہے خانہ کعبہ سے مس کر رہے ہیں، ایک ہوٹل میں کھا رہے ہیں، ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں، ڈشیں لے رہے ہیں، سب کچھ۔ اب نہ کوئی وہابی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ سنی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، حدود مکہ کے اندر، اور یہی مدینے میں ملے گا۔ لیکن جب یہی افراد اپنے اپنے وطن واپس جاتے ہیں تو جتنا خانہ کعبہ کے قریب اتنا نفرت ختم، جتنا مدینہ منورہ میں قبر رسول کے قریب اتنی نفرت ختم، اور جہاں ان سے دور ہوئے، رحمتوں سے دور، رحمان سے دور، شیطان سے قریب، شیطنت سے قریب، شیطانی عادتیں آ گئی، رحمانیت ختم، احترام ختم، تواضع ختم۔ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ اس سے زیادہ نصیحت ممکن نہیں۔ آپ اگر جائیں حرم الہی میں تو جب یہ سعادت مل جائے تو اپنے وطن میں لے کر کے وہی نصیحت کریں، تعصب کا چشمہ اتاریں، دل سے کدورتوں کو ختم کریں، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے دل سے لگائیں۔ یہ تعصب کسی مسلمان کے خلاف،
اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اہل بیت نے ہر ایک کو اپنے گلے سے لگایا ہے۔ یہ تعصب صرف ان کے ہاں، کیوں؟ شیعوں کے پاس کھرا اصلی مال ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس صحیح حدیثوں کی کتاب نہیں ہے، صحیح کے مقابل غلط ہوتا ہے، ہمارے ساتھ صرف صحیح ہے، اس لیے کہ غیر معصوم کا قول لیتے ہی ہم نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی سنت پیغمبر کی غیر معصوم سے نہیں لی گئی، جو معصوم نے دیا وہی ذخیرہ ہمارے پاس ہے۔ بھائیوں آنکھیں کھولو، تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے۔ اہل بیت کی سیرت کے مقابل ان کی سیرتیں بیان کی جا رہی جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، جن کا حسب و نسب معلوم نہیں ہے، جن کی زندگیاں زیادہ تر کفر و شرک میں گزری ہیں۔ ہم تو ان انوار کی بات کر رہے ہیں جہاں شرک قریب نہیں آیا، کفر نزدیک نہیں آیا، جہاں صرف حلال ہی حلال ہے، جہاں خود پیغمبر جن کی مدح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاذان امامان سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم لوگ ان کے ماننے والے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، معرفت قرآن حاصل کیجئے، معلم قرآن کی معرفت حاصل کیجئے، اہل بیت کے قریب آئیے اور پہچانیے کہ اہل بیت کون ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اہل بیت ہیں جن کے بعد بغیر درود قبول نہیں، اور اگر ان پر درود نہیں تو نماز قبول نہیں، اور جس کے اعمال قبول نہیں جن کی نماز قبول نہیں ان کے اعمال قبول نہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آج 15 ماہ رمضان مبارک ہو گئی۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام ہمارے دوست بھائی عزیز ڈاکٹر علی عباس، جو ایک بہترین کامیاب ڈینٹسٹ ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالامات کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ماں باپ نے بہترین تربیت کی ہے، ہمیشہ محفل شاہ خراسان سے اپنے کو وابستہ رکھا ہے، بہترین دوست پیدا کیے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ آج کے پروگرام کے وہ ہمارے اسپانسر ہیں، ان کے اور ان کی اہلیہ کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی، بالخصوص علی نواز ابن مبارک حسین، شرف النساء بیگم بنت سید علی اور ڈاکٹر خطیہ حسن، جو ڈاکٹر علی عباس کی خالہ تھیں، ابھی 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، 1.5 سال پہلے، ان کے لیے اور جو ان کے خانوادے کے مرحومین ہیں ان سب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔